بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ آج ٹاپک ہے وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر فرمایا ایک جگہ پہ، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرماتا ہے مالک کہ اللہ وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ ربی عز و جل نے، مالک نے اپنی ذات پاک کے بارے میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ رب جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، یعنی جو وعدہ ہے رب کا اپنے بندوں سے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ اس وعدے کو پورا کر کے رہیں گے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں تو ان میں خیانت کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، یعنی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ یہ ایک کہنے کو یہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ پکا وعدہ میں آؤں گا، پکا وعدہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کسی کو کوئی آس دلائی ہے، کسی کو کوئی امید دلائی ہے، اور جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ انتظار میں ہوگا، وہ کرب میں ہوگا، وہ اذیت میں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کریں ہم کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اسے ہر صورت پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو بعد میں اس بندے سے ایکسکیوز کر لیں کہ میں اس وجہ سے اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق اور امین بلایا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور امانتیں جو رکھوائی جاتی ہیں ان کو بہت ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ان کا خیال کرتے ہیں اور واپس جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وعدہ جو کرتے ہیں تو آپ پورا کرتے ہیں۔ یہ اسلام یعنی پہلے کا واقعہ ہے نبوت سے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، تو ایک شخص کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ تھا، کوئی کاروباری معاملہ یا کوئی بھی آپ لگا لیں، تو وہ آپ سرکار اور وہ شخص آپس میں کوئی ڈیل فرما رہے تھے سرکار اس کے ساتھ، تو اس شخص کو کوئی کام پڑ گیا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں ٹھہریے، میں آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اتنی پابندی فرمائی کہ ہمارے پیارے آقا کو ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا، پھر تیسرا دن آیا، اور تیسرے دن کی جب شام ہوئی تو وہ شخص دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آیا اور معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوری کرنے لگا کہ میں بھول ہی گیا تھا کہ میں نے آپ کو یہاں ٹھہرنے کا جو ہے وہ کہا تھا اور میں پھر آ نہیں سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو وعدے
کو پورا کرنے کی جو اہمیت ہے، اس بات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم یا تو وعدہ نہ کریں کسی سے، اور اگر کسی سے وعدہ کریں تو اس کو ہر حال میں پورا کریں، کیونکہ جو شخص اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے نزدیک کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی وہ لا دین ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ ہندو ہے، اس کا سرے سے کوئی دین ہی نہیں۔ پھر رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، یعنی ایمان والے اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اور جو وعدے توڑتے ہیں وہ ہیں جن کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے روز کیا ہے، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور جان بوجھ کے میں اس کی خلاف ورزی کر رہی ہوں، مجھے پتہ بھی ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے اس کو پورا کرنا، تو یقیناً قیامت کے روز میں اس شخص کی مجرم ہوں گی جس سے میں نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ پھر سوال کرے گا کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے جو بات کہی اس پر پوری کیوں نہ اتری۔ اسی طرح اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے، مجھ سے کوئی وعدہ کیا ہے اور وہ شخص جان بوجھ کر اس وعدے کو پورا نہیں کرتا جانتے بوجھتے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے روز پھر وہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا، اور کس کا گنہگار ہوگا؟ وہ میرا گنہگار ہوگا کہ میں نے تو اس عورت کو آس لگائی ہوئی تھی، امید دلائی ہوئی تھی، یقین دلایا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا اس وعدے کا، کیوں نہ پورا کیا؟ تو یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، میرے خیال میں وہ بیک وقت جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے اللہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے جو منافق ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اہل ایمان ہی نہیں ہے، جو مطلب جان بوجھ کر اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ان باتوں کو کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بہت بے فکر ہو چکے ہیں، ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی دنیا ہے، جبکہ موت جو ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر بندے نے مرنا ہے، اور پھر ہر اعمال کا حساب دینا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان، اینڈ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ فلسطین، فی امان اللہ پاکستان، فی امان اللہ کشمیر۔